بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 18واں روزہ ہے اور مئی کی 12 تاریخ۔ اللہ رب العالمین کی خصوصی مہربانی اور اس کے خاص فضل و کرم سے ہمیں آج کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ آج 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ کل ہم نے عاجزانہ کوشش میں 8 رکوع مکمل کیے تھے۔ یہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے نا، یہ رکوع کے آخر میں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرج، اور اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ واقعہ پیچھے آپ نے کل کے سبق کو اگر آپ نے سنا ہے تو یہاں بات میں یہ ضمن عرض کرتا چلوں، ہمارے کئی ساتھی میں نے دیکھا سبق دیکھا ہوتا ہے، سنا نہیں ہوتا۔ پہلے تو مجھے اس باریکی کا نہیں پتا تھا، اب مجھے میری عزیزہ نے بتا دیا کہ جب سنیں تو یہ نشان آتا ہے، جب صرف دیکھیں تو یہ 2 نشان آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سننے کا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم پھر بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو آپ وائس میسج کے ذریعے، میں نے ریٹن میسج سے آپ کو روکا ہے، اگر آپ گنگے نہیں ہیں تو بولنے میں آپ کی شان میں کبھی فرق نہیں پڑے گا۔ ریٹن میسج وائس میسج کے ذریعے فرما دیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میرے موبائل پہ مزید بوجھ نہ بنایا کریں، سبق نہ بھیجا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہیں تو یہ اس طرح کے 1-2 ہی، لیکن ہیں ضرور۔ تو مقصد یہ تھوڑا کہ آپ کو سبق ہے آپ جب چاہیں دیکھیں، جب چاہیں سے مراد ہے کہ 24 گھنٹوں میں کبھی تو دیکھ لیں آپ۔ میں نے ایک آدھ دیکھا، ایسا بھی ہے ساتھی ہمارا، تو اس بات کو ذرا یاد رکھیں۔ تو اگر آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے، سنا ہے، تو یہ موضوع آپ کو پتہ ہے کیا موضوع ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو مالدار تھا اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا اس کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، تو اس کے چچا زاد جو ہیں وہ اپنے تایا زاد کو اس لیے مار دیتے ہیں اس کی جائیداد کے وہ وارث بن جائیں۔ تو یہ جو اپنوں کا حسد ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک جگہ یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، ادھر ہمارے ایک قصبہ ہے دولت نگر میں، شعر پڑھا تھا حضور میاں صاحب کا، رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بھائی بھائیاں دے دشمن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، تے پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ وہاں ایک بندہ کھڑا ہو کہنے لگا کہ نہیں، بھائی دشمن نہیں ہوتے، تو کہے بھائی بھائیاں دے سجن ہوندے۔ ظاہر ہے وہ بندہ جو اٹھا تھا نا، اس نے وہ کیپ پہنی تھی، جس طرح وہ باہر سے نہیں آتے لوگ، باہر لے نہیں، باہر سے آتے ہیں، جو باہر والا جو ان کا سٹائل ہوتا ہے، وہ اس طرح کی وہ چھجا کیپ پہنی ہوتی ہے، کاٹن کا سوٹ، ظاہر ہے بندہ امیر لگتا تھا۔ تو ایسے بندے اپنا روب ایسے دبا دبو لیتے ہیں۔ تو نعت خواں اکثر یہ لوگ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو میں نے کہا آپ کیوں اس پر زور لگا رہے ہیں، یہ شعر اپنا تو نہیں پڑھ رہا، یہ میاں صاحب کا شعر ہے۔ میں کہتا ڈائلم میاں صاحب نال بہتا تو نہیں نہ ہو گیا، میاں صاحب نے لکھیا وہ پڑھن دیو انہوں، تسی اپنی مرضی نال پڑھو، بہ جاؤ۔ ایک بندے 2 ہو جائیں تو پھر ذرا پریشر بن جاتا ہے۔ میں نے کہا چوہدری صاحب بہو تسی کاٹن دا سوٹ کسی اور نوں دسیو، بہ جاؤ شاباش۔ میں نے کہا یہ میاں صاحب نے شعر لکھا ہے کہ بھائی بھائیاں دے دشمن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔
پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاؤں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ ظاہر ہے اگر کوئی بائی بائی سے حسد رکھے گا تو بری بات۔ تو لیکن یہ نہیں کیا ہوتا نہیں ہے، جس طرح جادو ہے، کچھ لوگ تو سفر کہتے ہیں جادو بر حق ہے، یہ تو میں نے کہا نہیں کہنا، یہ جائز نہیں۔ بعض علماء نے کہا ایسا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بر میں نے اوپر، حق کا میں نے ساتھ، جادو حق سچ نہیں ہے، جادو ہے۔ اس طرح دیگر غلیظ چیزیں ہیں، ان غلیظ چیزوں میں ایک چیز جادو بھی ہے، حقیقت ہے وہ ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بھائیوں کا حسد جو ہے، یہ تو بڑی پرانی سی حقیقت ہے، کوئی ان پڑھ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ تاریخ انسان کا جو پہلا مرڈر، پہلا قتل ہوا تھا، سگے بھائی نے بھائی کا کیا تھا۔ کوئی ہے انکار اس بات کا؟ ہے جی، ہے نا قرآن پاک میں؟ پہلا قتل سگے بھائی نے بھائی کا کیا۔ پھر آگے اگر چلیں آپ، جو دوسرا واقعہ جو پیش آ رہا ہے، یہ چچا زاد ہیں جو تایا زاد کو مار رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا تیسرا اس طرح کا واقعہ پڑھیں، وہ 12ویں 13ویں سپارے میں ہے، سورہ یوسف میں، وہ بھی سگے ہی بھائی ہیں۔ جب باپ ایک ہے تو سگے ہی ہے نا، لیکن ماں فرق ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا تھا، ہے نا قرآن پاک کے شترو۔ تو یہ حسد ہوتا ہے اپنوں کا، اس کی وجہ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ماحول ایسا مل جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کی والدہ چونکہ الگ تھی، وہ ان کو ظاہر ہے کوئی ایسی بات کرتی ہوں گی، تب بچوں کا ذہن بن گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا۔ بہر صورت اس کا بڑی طویل یہ بحث ہے، چونکہ ادھر ایک بھائی کا بھائی پر وار ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کبھی اپنے کسی بات پہ ڈانٹتے ہیں، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے، ڈانٹ ان کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کے چچا ہیں، بڑا بھائی ہے، ماموں ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی مجھے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ اگر آپ ان کا حق سمجھیں کہ کسی اور نے آپ کی غلطی نہیں نکالی، وہ آپ کے اپنے ہیں، ان کا حق ہے، وہ آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو رشتہ قائم رہتا ہے۔ ہمارے ادھر ایس ایچ او آئے تھے کہ ہمارے برادری کے، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہ گاؤں میں لڑائی ہوئی ہے، تو میں نے ان کو کہا لے آؤ پکڑ کے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی، انہوں بڑی ڈانگیں شانگیں چلی، لڑائی ہوئی، تو ایک تائے نے جی بھتیجے کو کہہ دیا تھا، گالی دی، تو اس نے جا کے گھر میں کہا کہ مجھے تائے نے اس طرح کہا، وہ سارے مارنے آگے۔ تو ہمارے وہ ایس ایچ او صاحب، اللہ ان کو تندرستی دے، کہنے لگے کہ میں نے کہا پولیس والوں کو ان کو مارنا بھی اور گالیاں شالیاں بھی خود دو، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایف آئی آر نہیں کرنے دینی میں نے، فساد نہ زیادہ۔ پولیس والوں نے ان کو چلاتے ہوئے لایا، پیچھے سے دھپڑ مارے، گالیاں دی، چھوٹے چھوٹے مارے جو اس وقت کا۔ تو لا کے پوچھا ہاں جی کیا ہوا تھا؟ جی تائے نے گالی دی تھی۔ تو ایسا کہنے لگے پھر پولیس والوں نے نا کوئی گالی دی، کہہ دی انہوں نے تو بڑی دی ہیں، اور میں ان کی برداشت کی تو تائے کی ایک ہی برداشت کر لینی تھی۔ یعنی بڑوں کا حق پہچانو، ان کا حق سمجھو کہ وہ آپ کو کچھ کہیں، ان کو برداشت کرو۔ تو اسی طرح اگر بڑوں کا چھوٹوں پر حق ہے تو چھوٹوں کا بڑوں پر اسی طرح حق ہے۔ حدیث پاک ہے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ اپنوں کا حسد سدا رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی موقع پہ یہ مرض پائی جائے تو ہے یہ بہت بری چیز، ناپسندیدہ عمل، مگر ہے، اس کا انکار نہیں آپ کر سکتے، اور اس پر آپ برداشت کریں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ تو اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اسی وجوہات میں ایک وجہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا، مار دیا اپنے تایا زاد کو، وجہ تھی دولت۔ تو یہ سمجھتے تھے اگر یہ مرے گا تو اس کی جتنی دولت ہے ہمیں ملے گی۔ اور آپ کو میں جلدی سے یہ مسئلہ بتا دوں، اصول اسلام میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہاں تک مجھے یاد ہے قوانین پاکستان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کی جائیداد کا کبھی وارث نہیں رہتا۔ یعنی اگر بیٹا بھی باپ کو جائیداد کی وجہ سے قتل کرتا ہے نا، تو وہ باپ کی جائیداد میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بھائی بھائی کو جائیداد کی وجہ سے مارتا ہے تو اصول اسلام میں موجود ہے، مجھے غالب گمان ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون میں یہ چیز موجود ہے
کہ پھر وہ اس کی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا، تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو وہ چھپا رہے تھے، چونکہ یہ بھائی تھے۔ اب اس کا موضوع ایسا چھڑ گیا، مختصر کرے، اگر کوئی آپ کا حسد کرے تو آپ جواباً کیا کریں؟ حسد نہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے مولانا صاحب؟ جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر، جو رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ، جو تیرا برا چاہے تو اس کا اچھا چاہ۔ یعنی آپ کسی کا وہ غلط بھی سوچیں، تمہاری ذمہ داری تم اچھا سوچو، ٹھیک ہے، تم اچھا سوچو۔ ہاں احتیاط کر سکتے ہو اپنے، اگر آپ کے ایسے کو خفیہ راز ہیں جس میں آپ کے نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ اپنے اس بھائی کو نہ بتائیں، اپنے اس ہمسائے کو نہ بتائیں کو چچا زاد ہے، چایا زاد ہے، یہ سمجھتے ہو؟ آپ اپنی زندگی کی کچھ باتیں مخفی رکھ لو، ان سے کچھ احتیاط کرنے میں حرج نہیں، لیکن بہر صورت آپ نے برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا۔ یہی ہے اسلام جی، ہے جی۔ بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بھائیوں کی یعنی کہ زیادتی پر زیادتی کی تھی۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو اس طرح ہی اپنوں کا حسد تو رہتا ہے، یہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے برائی کا جواب ہمیشہ کیا دینا ہے؟ اچھائی میں۔ اگر وہ مسلسل آپ کو ڈستے ہیں تو آپ قدر علیحدگی ضرور اختیار کر لیں، مگر پھر بھی ان کا برا ہرگز ہرگز نہ سوچیں۔ یہی انسانیت ہے۔ بعض لوگ ویسے کہتے ہیں کہ اسی بدماشاں نال بدماشاں تے چنگیاں نال چنگیاں، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح۔ میرے والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے جیڑا چنگا کرے وہ نال تے چنگا سارے کر دیں، اور میں جیڑا چنگا نہ کرے وہ نال بھی چنگا کرو، جیڑا چنگا نہیں کردا وہ نال بھی چنگا کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارے استاد مکرم نے جو مثال دی تھی یہی موضوع چھیڑا تھا، وہاں سورہ یوسف آئی تھی، بھائیوں کا حسد، بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا۔ کہنے لگے کہ وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی اسی تے جرا برا کرے وہ پھر برا کرنے، فرمایا انج نہیں کرنا، ہم نبیوں پیغمبروں کے فالوور ہیں، ہم کوئی فرعون قارون کے ماننے والے تھوڑے۔ نبی پیغمبر تو معاف کرتے تھے، ظالم دنیا دار بدلے لیتے تھے۔ کہتے ہیں پھر چودھری صاحب اس طرح کرو، کبھی آپ اپنی گاڑی کار موٹر سائیکل پہ جس طرح بھی جا رہے ہیں تو راستے میں پہنچے ہیں تو پڑے کھیت میں پلاٹ میں کتا بھونک رہا ہے تو آپ بھی گاڑی کو بریک لگائیں نا ذرا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیسا کرے ویسا کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے ذرا کتے کی انداز میں آپ بھی ذرا بہو مو کریں تھوڑی دیر۔ کوئی بندہ کرتا ویسے؟ پرلے درجے کا بے نماز گناہ گار بھی کہے گا جناب میں کو کتا تھوڑا ہوں کہ میں نے بھونکنا ہے۔ مثال تو ذرا سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے چوٹ لگانی پڑتی کہ تو کتے کے بھوں بھوں کی جواب میں بھوں بھوں نہیں کرتا، جواب دیتا ہے میں کو کتا تھوڑا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں اس طرح جو تمہیں گالیاں دے تو گالیاں نہ دیا کر، جو تیری غیبت کرے تو غیبت نہ کیا کر، جو تیرا برا سوچے تو برا نہ سوچا کر، تو برائی کا جواب اچھائی میں دے۔ یہ پیغمبروں کی مثال ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ قیامت تک دنیا کو سبق دیتا رہے گا۔ یہ قرآن کا پریکٹیکل کرنے والے لوگ تھے نا، کہ جب وہ وضو فرمانے لگے ان کا شاگرد پاس تھا تو بچھو کا ڈسنا سنا تو ہوا آپ نے واقعہ، تو بچھو نے ڈسا تو آپ نے اس کو پانی سے نکالا، وہ اس نے پھر اپنا کام کیا، بچھو نے اپنا کام کیا، تو ساتھ شاگرد جو خادم یا بیٹا کوئی بھی تھا کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ تو بار بار ڈس رہا ہے، موذی جانور ہے، آپ اس کو مرنے دیں۔ آپ نے فرمایا بچھو ڈنگ نہ مارے تو بچھو نہیں، میں بار بار اس کی خیر خواہی نہ کروں تو میں نظام الدین۔ بات سمجھ میں آئی؟ چونکہ ادھر چچا زاد تایا زاد کو مار رہے ہیں، حسد کی بات سامنے آ رہی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ بھی کسی موڑ پہ ایسا ہو تو جواب کبھی غلط نہیں دینا، آپ نے اس کا اچھا جواب دینا۔ ہمارے ادھر گجرات کے سرگودا روڈ پہ ایک بستی ہے، وہاں سے ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں۔ ان کے والد صاحب ادھر ہمارے تھانے میں ایس ایچ او لگے رہے، بعد میں وہ ڈی ایس پی ہو گئے تھے، تو وہ جا کے کرتے تھے ذکر کہ وہاں کو جمعہ پڑھاتا ہے بندہ، وہ وہاں سے آتے۔
ان دونوں فیملیوں نے مجھے یہ بات سنائی تھی، کہنے لگے کہ ہمارا یہ بھائی ہے، اس کی بھی ہمارا ڈیرا ایک ہی ہے مشترکہ، زمیندار برادری کے لوگ، زمیندار خاندان کے لوگ، تو کہنے لگے کہ یہ چونکہ ایئر فورس سے ریٹائر ہو کے آئے، ان کا جو ڈیرے پہ زمین بھی کچھ زیادہ ہم سے، یہ اکیلے بھائی ہیں، ان کے جانور بھی 2-4 ہم سے اچھے، تو ہم کیا کرتے تھے جب عین موقع ہوتا دودھ نکالنے کا، تو یہ چارہ چارہ ڈال کے بھینس کو نماز پڑھنے یا گھر جاتے چکر لگانے، ہم بعض میں وہ بھینس کا وہ کٹی کٹا جو اس کو کھول دیتے، وہ آرام سے بھینس کا دودھ پی جاتا۔ یہ آتے تو برتن لے گئے تو آگے سے بھینس کا دودھ ختم ہو گیا تھا، تو ہم پرے بیٹھ کے ہنستے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ سانوں کی پتہ کٹا خود کھل گیا ہوگا، وہ جانور خود ہی کیا کچھ ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، کہتے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، صبر کر لیتے۔ کہتے ہوا ہی ایک دن سردیوں کا موسم تھا، تو ہم اسی طرح چارہ چارہ ڈال کے گئے، تو گھر میں کچھ چائے وغیرہ پینے لگ گئے چھت پہ بیٹھ کے، تو ہمارا ڈیرے پہ نظر پڑ رہی تھی، ڈیرا ہمارا دور نہیں، اس طرح ہماری بھینس کا اب اس کو مطلب بھینس کا بچہ کھل گیا، وہ ہم دیکھ رہے تھے خود ہی وہ کھلا، اس نے وہ دودھ والی بھینس کا، ظاہر ہے وہی اس کی ماں تھی، پینا شروع کر دیا۔ تو ہمارے یہ تایازاد بھائی ادھر تھے، انہوں نے دوڑ کے جا گیا، کہ اپنی بھینس کی دودھ نکالنے لگے تھے، یا دوڑ کے گئے اس کو، وہ بھینس کے بچے کو پرے باندھا، اور اسی صاف ستھری بالٹی میں ہماری بھینس کا دودھ نکالا، چونکہ بھینس نے دودھ اتار لیا تھا، نکال کے رکھ کے، تو دودھ جام کے بڑے احتیاط سے دوبارہ ہمیں ہمارے گھر دودھ دے کے گئے۔ کہنے لگے کہ میں اتنے ڈیرے تے سا تو کٹا کھل گیا سی، تو میں کیا مجھ تارا لا آئیے، تو میں پھر اپنی مجھ چھڈی ہے اتنے ہی، تو لے کے آ گیا، تو مینوں بالٹی خالی کر دی۔ کہنے لگے چونکہ ہماری شرارت کا ہماری ماں کو بھی پتا تھا، ابے کو بھی پتا تھا، کہتے ہم سارے شرم میں ڈوب گئے، پھر بھی اچھے تھے جو شرم آ گئے، وگرنہ کہ لوگوں کو پھر بھی نہیں آتا شرم۔ کہتے ہم نے شام کو ملے جا کے کہا کہ بھائی ہمیں خدا واسطے معاف کر دینا، جب سے آپ ریٹائر ہو کے ہمیں آپ کی شان و شوکت اچھی نہیں لگتی، تو آپ کا مکان بھی ہم سے بہتر ہو گیا، ڈیرے میں بھی حالت بہتر ہے، جانور بھی بہتر، ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کا شغل کرتے ہیں، آپ کا تماشا دیکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی ہم سے شکایت بھی نہیں کی۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ روز آپ کا دودھ اکثر ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہم اس طرح کرتے ہیں شرارت، کہ میں بھینس کے بچے کو کھول دیتے، تو آج ہم دیکھ رہے تھے ہماری بھینس کا بچہ کھینچ رہا تھا، وہ اس کا وہ قلہ نرم ہوا تو وہ اتر کے چلا گیا، تو آپ نے بڑے احترام سے کہا، کہنے لگے یار میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی میں دیتے، کہتے ہم سب نے میرے باپ سمیت ان سے معافی مانگی، تو ابا جی نے کہا کہ مجھے جو بھی بات کہو گے میں آپ کی مانوں گا۔ تو ہمارے استاد بھائی نے کہا کہ چچا جی اگر آپ میری بات مانتے ہو تو ڈیرے کی یہ دوسری زمین ہماری الگ الگ کر دو، تاکہ آئندہ اس شرارت کا چانس ختم ہو جائے، ہم درمیان میں ایک دیوار بنا لیتے ہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں الگ، تاکہ رشتہ قائم رہ جائے۔ تو اس پر جتنی مثالیں دو آپ کے پاس ہوں گی، برائی کا جواب برائی میں دینا نبیوں پیغمبروں کا طریقہ نہیں، ظالموں قارونوں فرعونوں کا طریقہ، نبیوں پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی میں۔ انہوں نے قتل کیا، وہ چھپانا چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جس کو چھپا رہے تھے۔ اب واقعہ چونکہ پیچھے ہے، تشریح کافی ہو گئی، اب اس کو 2 آیتیں پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کیونکہ میں نے قرآن شریف کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 10 سپارے پڑھ لیے، میں نے ان آیتوں کا سبق بنا کے موجودہ زمانے کی 1000 بیماریوں کا جو قرآن علاج ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، لفظوں کی تصحیح پر بھی محنت کرنی ہوتی ہے، اور جو موجودہ امراض ہیں قرآن سے اس کا علاج بالقرآن کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ زندہ فرماتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے، یعنی شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب واقعہ یہ ہو رہا ہے، تو ہوا کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا. گائے کا ملنا مشکل تھا، جو پابندیاں انہوں نے خود اپنے اوپر لگا لی تھیں بلا وجہ سوال کر کر کے. اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اس طرح کی گائے دور دور تک نہیں مل رہی تھی. تشریح میں لکھا ہے اللہ کا ایک نیک بندہ، صحیح معنوں میں اس کا ولی اللہ، نیکوکار بندہ، اس کے انتقال کے وقت اس کی کل وراثت میں ایک گائے کی بچیا تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کو جنگل میں یہ کہہ کے چھوڑا، اے اللہ یہ تیری سپرد کرتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو اس کے یہ کام آ جائے. تو یہ جو پابندیاں لگی تھیں، گائے جوان ہو، بوڑھی نہ ہو، بالکل بچی نہ ہو، اس سے ہل چلانے یا پانی نکالنے کا کام نہ لیا جائے، بے عیب اور بے داغ ہو، یہ سب پابندیوں پر پوری وہی گائے اترتی تھی. تو اس کی قیمت بہت زیادہ لگی، کیونکہ وہ گائے کامیاب یا نایاب تھی. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اپنے اس نیک دوست کے اس بچے کے لیے اس ایک بچیا کی اتنی قیمت لگی کہ بعض تفسیر میں لکھا تھا کہ جتنی قیمت میں 40 گائے آتی ہیں، اس ایک بچیا کی اتنی قیمت لگی کہ وہ ایک ولی اللہ، صحیح معنوں میں نیکوکار کی وہ گائے تھی جس نے اپنی امانت اللہ کے سپرد کی تھی. ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو رب کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے وفا کرے اللہ اس سے وفا کرتا ہے، جو اللہ کے سپرد کرے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. بہت ساری باتیں اور بھی. دوسری بات یہ کہ اب اس گائے کو ذبح کیا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا اس کے کسی گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر لگاؤ. جیسے اس کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یا جس طرح بھی لیٹا تھا اس نے بولنا شروع کر دیا. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا بتا تجھے کس نے مارا، تیرا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا یہی میرے تایا زاد چچا زاد بھائی جو میرے قاتل. اللہ فرماتا ہے وہ چھپانا چاہتے تھے اتنا ظلم کر کے، ہم نے ان باتوں کو کھول دیا تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو جائے کہ جو بات اللہ اگر چاہے تمہارے رازوں کو. ویسے مشہور بات یہ قتل چھپے نہیں رہتے، چاہے 100 سال کے بعد نکلے کبھی نہ کبھی قتل کا سراغ نکل آتا ہے. باہر صورت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حسد ہے اپنوں کا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا جواب میں نے آپ کو بڑی محنت سے کئی مثالیں دے کے عرض کیا، جواب کبھی برا نہیں دینا، 100% بھی نقصان اٹھا کے اچھا جواب دینے کی کوشش کریں. جب آپ مسلسل کسی اپنے سے نقصان محسوس کریں، پریشانی محسوس کریں، تو آپ ان سے قدر پرہیز ضرور کریں، اپنے معاملات کو ان میں سے ذرا الگ کر لیں، لیکن پھر بھی اس کا بھلا چاہیں. میں یہاں تک اس کی مثال دے سکتا ہوں، ہم سیالکوٹ میں ایک استاد مکرم سے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے فرمایا اس وقت 400 روپیہ آج کے 4000 یا 40,000 کے برابر ہو سکتا ہے، یہ سن 80 کی بات ہے. مجھے کہنے لگی 4000 روپیہ فلاں گھر میں دے کے آنا. تو مجھے کہنا ہے مجھے کسی نے دیا ہے، ایک بابا جی آئے تھے دے کے چلے گئے، نام نہیں آتا مجھے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہے تایا زاد، تو وہ مجھ سے ناراض ہے. میں نے سنا بہت غریب ہے، اس وقت اس نے بچی کی شادی شروع کی ہوئی ہے، تو اگر میں ڈائریکٹ ہوں تو مجھ سے نہیں لے گا، تو میرا تو اللہ کی بارگاہ میں نام ہونا چاہیے. اتنا ان کے عمل پر دل خوش ہوا کہ وہ بھائی ان کو شادی پہ نہیں بلا رہا، ان سے ناراض ہے، تو یہ ان کی مدد کیسے کریے؟ امیر ہے وہ غریب ہے. کہنا مجھے ایک بابا جی دے گئے تھے، تو وہ کہتے تھے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، تو کہتے ان کو دینا، کہنا اپنی بچی کی شادی پہ خرچ کر لیں. ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار ہے اس سے پرہیز ضرور کریں، مگر اس کا بھلا چاہتے رہیں اور غیب بھی اس کی مدد کر. پرہیز اس لیے ضرور ہو جاتا ہے کہ روز گھروں میں لڑائیاں، ایسے لوگ جو گھروں میں منافق بن کے اترتے ہیں، وہ تایا زاد ہیں، چچا زاد ہیں یا کوئی ہیں، وہ آپ کی کئی کمزوریاں لے کے چلے جائیں گے، کئی معاملات کو خراب کریں گے. تو آپ کو علماء اسلام کہتے ہیں اگر عذر معقول ہو تو ان سے قدر علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت ہے، مگر پھر بھی ان کا برا نہ سوچیں، کیونکہ بروں کے ساتھ اچھا کرنا یہ نبیوں پیغمبروں کی سنت ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ قارون اور فرعون کا طریقہ ہے. ہم سے یقیناً کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. بارصورت یہ موضوع ابھی جاری ہے جی، اس کی بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا را کیوں ہوا جی؟ جھٹکا آگے حمزہ ہے نا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آیاتہ عین کو نکالو لعلکم تعقلون پڑھیے تعقلون. صدق اللہ العظیم. خدایا تیرا شکر، تیری توفیق سے ان سہانی گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا. اللہ یہ عاجزانہ کوشش قبول فرما. اگر باوجود احتیاط کے کوئی زیر زبر کی غلطی، ترجمہ تفسیر تشریح میں کوئی جملہ فقرہ کو حرف نامناسب نکل گیا تو خدا اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اس کا ثواب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل پاک سے کائنات کے تمام ایماندار فوت شدہ مسلمانوں کو صالحین کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی، بالخصوص ہمارے والدین کے درجے بلند فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. جو دعائیں مانگتے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگتے بن مانگے عطا فرما دے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.